السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت بآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز حاضرین مجلس، یہ ہماری اور آپ تمام حضرات کی مشترکہ سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالی نے آج ہم اور آپ کو جامعہ عربیہ کے سالانہ جلسے دستار بندی میں کچھ دیر کے لیے اکٹھا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ حاضرین مجلس، دنیا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہوں، حاکم ہوں، وزیر ہوں، محکوم ہوں، عالم ہوں، جاہل ہوں، تاجر ہوں، مزدور ہوں، سب کا مقصد ایک ہے، سب کا ایک مقصد۔
اب آپ بتائیے کیا مقصد ہے؟ ذرا آپ کا ٹیسٹ لیں تھوڑا. کیا بچے بیچارے یہ ابھی نہیں سمجھتے ہیں کہ جلسے کا کیا مقصد ہے. تھوڑا کچھ بڑے بھی نہیں سمجھ رہے. نہیں سمجھانے ہی کے لیے تو بلایا جائے. اس پہ ایک چیز یاد آ گئی. مولانا عصمت صاحب برادر گرامی ہمارے جب علامہ قمر الزمان صاحب روناہی میں پڑھاتے تھے تو ایک طالب علم نے بدماشی کی تو اس کا خارجہ کر دیا. تو دوسرے دن اس کا بوڑھا باپ مدرسے میں آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن دستار فضیلت، جشن دستار فضیلت، نعرہ تکبیر. حضور مصباحی صاحب قبلہ حضرات آپ کی آنکھیں دیکھ رہے ہیں. جس نے چلتی پھرتی لائبریری نہ دیکھی ہو وہ حضور مصباحی صاحب کو دیکھ لیں. تشریف رکھ. شور بھی کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہی تو سمجھانا ہے کہ کہاں شور کرنا چاہیے کہاں شور نہیں کرنا. دیکھیے ایک لفظ ہے شور اور ایک لفظ ہے شعور. شور وہاں ہوتا ہے جہاں شعور نہیں ہوتا. زندہ باد. موبائل ان کی ہے. اور جہاں شعور ہوتا ہے وہاں شور نہیں. شور نہیں. کیا کہنے کا. زندہ باد. آپ مدرسے میں یا اسکولوں میں جائیے جہاں بالکل چھوٹے بچے رہتے ہیں تو وہاں شور زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ شعور کم ہوتا ہی نہیں. پھر اور اوپر کلاس میں جائیے شور کم ہوگا کیونکہ شعور تھوڑا بڑھ جاتا ہے. پھر اور کالجوں میں جائیے یونیورسٹیوں میں جائیے تو شور نہیں ہوگا. کیوں؟ شعور بڑھ جاتا ہے تو شور ختم ہوگا. بہت. تو اگر شور ہوا تو سمجھ جائیے شعور نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں میں شعور ہے اس لیے شور نہیں ہو. میں عرض کر رہا تھا بیچ میں بات آ گئی. بیچ کیا شروع ہوئی کہ سکھانے کے لیے بلایا جائے. علامہ قمر الزمان صاحب اس وقت روناہی میں پڑھا رہے تھے تو ایک بچے نے بدماشی کی اس کا خارجہ کر دیا. تو دوسرے دن اس کا بوڑھا باپ لاٹھی ٹیک پہ ٹیک لگا کے وہ آیا. دیہاتی آدمی تھا. اس نے کہا مولانا صاحب کہاں ہیں جو اس مدرسے کے ذمہ دار ہیں؟ تو یہ شاید ٹہل رہے تھے صحن میں. ان کا بتائیے کیا بات ہے؟ کہا مولوی صاحب سنا ہے ہمارے لڑکے کا آپ نے خارجہ کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کا لڑکا تھا وہ بڑا شریر تھا بہت بدماشی کرتا تھا تو ہم نے اس کو نکال دیا. مدرسے کا ماحول خراب کرتا تھا. کہا اس دیہاتی نے کہا مولانا صاحب اگر وہ شور کرتا تھا بدماشی کرتا تھا تو اسی کی اصلاح کے لیے تو میں نے آپ کے یہاں بھیجا. کیا بات. کیا کہنے. بھئی لڑکا بدماش تھا تو بھیجا مدرسے میں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا آپ ٹھیک کر دیں گے. تو مجھے افسوس ہے کہ جیسے میں نے آپ کے پاس بھیجا آپ نے ویسے ہی مجھے لوٹا دیا. کیا کہنے. واہ واہ. تو آپ جیسے آئے ہیں ویسے لوٹ کے جلسے سے نہیں جانے. سبحان اللہ. کیا خیال؟ آپ جب جائیں تو آپ کے دل کی کیفیت میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی بھی مجلس میں دینی بیٹھے تو کچھ نہ کچھ آپ وہاں سے لے کے جائیں. رسمی کوئی کام نہ کریں کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں. آپ کم سے کم اتنا تو خوش ہو جائیے
کہ آپ علماء کی، اہل علم کی، بزرگوں کی مجلس میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ عالم ربانی، مخدوم گرامی مرتبت استاذ گرامی خیر الازکیہ حضرت علامہ محمد احمد مصباحی صاحب کو آپ نے دیکھ لیا نا، ایک زمانہ آئے گا فخر سے کہیں گے کہ ہم نے مصباحی صاحب کو دیکھا تھا۔ ہم نے اپنے بچپن میں جب پرائمری پڑھتے تھے تو حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کو ہمارے والد نے جلسے میں لے گئے تو دکھایا کہ وہ دیکھو پڑے مولانا صاحب حافظ ملت، تو دیکھا تو آج ہم کہنے کے لائق ہیں کہ ہم نے حافظ ملت کو دیکھا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا سبحان یہ سب مجلسیں فائدے سے خالی نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ تو آپ کا فائدہ ہو نہیں۔ میں آپ سے کیا پوچھ رہا تھا بتائیے کہ دنیا کا ہر شخص ایک مقصد رکھتا ہے، سب کا مقصد ایک، حاکم ہو، محکوم ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، عالم ہو، طالب علم ہو، سب کا مقصد ایک۔ بولیے کامیابی۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ دنیا میں کوئی ایسا ہے جو کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ سب کامیابی چاہتے، لیکن معیار اور سوچ الگ الگ ہے۔ کیا کہنا۔ بادشاہ سلامت یہ سمجھتے ہیں ہماری پارٹی کامیاب ہو جائے، ہم برسر اقتدار ہو جائیں تو ہم کامیاب ہو۔ وزیر سوچتے ہیں ہمیں وزارت مل جائے تو ہم کامیاب ہیں۔ تاجر یہ سوچتا ہے میری دکان اور تجارت خوب ترقی پہ ہو جائے تو میں کامیاب ہوں۔ ملازمت کرنے والا سوچتا ہے میری ملازمت مستحکم ہو جائے، تنخواہ برابر ملتی رہے تو میں کامیاب ہوں۔ مدرس پڑھانے والا استاذ یہ سوچتا ہے میں اپنے مضمون کو اپنے شاگردوں کو اچھی طرح سمجھا دوں تو میں کامیاب ہوں۔ اس طالب علم یہ سمجھتا ہے میں اپنی کتاب اچھی طرح سمجھ کے امتحان میں اچھے نمبر سے پاس ہو جاؤں تو میں کامیاب تو سب ہونا چاہتے ہیں لیکن معیار سب کا الگ ہے۔ بہت اچھا، سبحان اللہ۔ تو کیا ہمارے آپ کے معیار سے کام ہوگا؟ اصل کامیابی کیا ہے؟ چلو اپنے رب سے پوچھتے ہیں کہ مولا تو بتا کامیاب کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے باطن کو پاکیزہ کیا، سبحان اللہ۔ جس نے پاکیزگی حاصل کی۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی تو وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ پاکیزگی سب سے بڑے مزکی سید الانبیاء ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک، بے شک۔ وَيُزَكِّيهِمْ کی تفسیر، سرکار اپنے صحابہ کو پڑھاتے بھی تھے، سکھاتے بھی تھے اور اندر سے ان کو پاکیزہ بھی فرماتے تھے۔ کیا کہنا۔ یہ دل پاکیزہ کیسے ہوتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے اللہ کے ذکر سے پاکیزہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہماری زبان بہت ناپاک ہے، اس ناپاک ذکر زبان سے کیسے اللہ کا ذکر کریں؟ ارے اللہ کے بندو، کیا سمجھتے ہو یہ زبان صرف پانی سے پاک ہوتی ہے؟ اگر گنہگار ہوتی ہے تو اسی رب کے ذکر ہی سے یہ پاکیزہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اللہ کے ذکر سے پاکیزہ ہوتی ہے۔ اور ذکر کیا ہے؟ ہمارے بزرگان دین کبھی ذکر کرتے ہیں نا، ذکر کرواتے ہیں اللہ اللہ، اس کی ضرب دل پہ پڑتی، یہ بھی ذکر ہے۔ اور قرآن بھی ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر نازل یعنی قرآن نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ یہ قرآن بھی ذکر ہے
قرآن آپ پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کے معنی اور مفاہیم سمجھیں تو آپ کا دل پاکیزہ ہوگا۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ گاڑی خریدتے ہیں نا، بولیے کار خریدتے ہیں، شو روم سے جب کار خریدتے ہیں تو کار کے ساتھ ایک کتاب بھی، بک بھی ملتی، کیا کہنے ہیں، واہ واہ، بک ملتی ہے نہیں ملتی ہے؟ موٹر سائیکل خریدتے ہیں تو اس میں بھی بک ملتی ہے۔ تو جب کار خریدتے ہیں ایک بک ملتی ہے، اس بک میں لکھا کیا رہتا ہے؟ اس میں یہ لکھا رہتا ہے کہ یہ جو گاڑی آپ نے خریدی ہے یہ ڈیزل انجن کی ہے، اس میں ڈیزل ڈالیے گا، اگر پیٹرول ڈالیں گے تو یہ رزلٹ غلط دے گی۔ اگر پیٹرول انجن کی ہے تو اس میں لکھا رہتا ہے یہ گاڑی پیٹرول انجن کی ہے، اس میں اگر ڈیزل ڈال دیں گے انجن سیز ہو جائے گا، رزلٹ غلط نکلے گا۔ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ میرے بھائیوں، جیسے کمپنی والے جب گاڑی بناتے ہیں تو ہدایت کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے، گاڑی کو چلانے کے لیے وہ ایک بک بھی دیتے ہیں، اس میں رہنمائی رہتی ہے گاڑی کے استعمال کی، چلانے کی، کتنے کلومیٹر کی رفتار سے چلائیں گے تو آپ کا ایوریج صحیح آئے گا، یہ ساری چیزیں اس میں لکھی رہتی ہیں۔ اس میں ڈالنا کیا ہے، اس کو چلانا کیسا ہے، یہ ساری ہدایات اس بک میں رہتی ہے۔ تو جیسے کمپنی والے گاڑی بناتے ہیں تو بک دیتے ہیں، ایسے ہی ہمارے رب نے جب ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا تو اس کے ساتھ ایک کتاب بھی نازل کی، سبحان اللہ، زندہ باد، وہ قرآن ہے۔ اس قرآن میں ہے کہ تمہیں اپنے اس جسم میں ڈالنا کیا ہے، حلال ڈالو گے اگر تو تمہارا جسم رزلٹ صحیح دے گا، اگر حرام ڈالو گے تو تمہاری نگاہیں بھی بہکیں گی، تمہارا دل بھی غلط فیصلہ کرے گا، تمہارے قدم بھی پھسلیں گے، تمہارے ہاتھ بھی غلط اٹھیں گے۔ یہ قرآن نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ تم اپنے اس جسم کو استعمال کیسے کرو گے، ڈالو گے کیا اس میں، تمہارا رزلٹ کب صحیح آئے گا، تمہاری سوچ کب مثبت ہوگی، تمہارے قدم کب صحیح اٹھیں گے، تمہارے ہاتھ کب صحیح اٹھیں گے، تمہاری نگاہیں کب صحیح اٹھیں گی، جب اس جسم میں قرآن کے مطابق تم اس کو غذا، اس میں غذا ڈالو گے، اس کا صحیح استعمال۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کی ضرورت سمجھ میں آئی؟ بولیے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان ماں باپ کو جن کے بچے آج فارغ ہونے والے ہیں، عالم کی صورت میں، حافظ کی صورت میں، قاری کی صورت میں، انہوں نے اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کر کے اسلامی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ سبحان اللہ۔ لکھنؤ جائیے تو پارک آپ کو ملیں گے اچھے اچھے، بولیے۔ آپ نے دیکھا جنگلوں میں بھی آپ جائیے تو آپ کو درخت ملیں گے، اور پارکوں میں جائیے شہروں میں تو وہاں بھی درخت ملیں گے، لیکن دونوں جگہ کے درختوں میں زمین و آسمان کا کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ جنگلوں کے درختوں کو دیکھیں گے، ایک درخت کی شاخ دوسرے درخت پہ، دوسرے درخت کی شاخ تیسرے درخت پہ، کوئی چھتری کی طرح ہے، کوئی گلاب کی طرح ہے، کوئی کھجور کی طرح ہے، مختلف شکلوں میں ان کی کٹائی چھٹائی ہوتی ہے، بڑے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں۔ آخر بات کیا ہے، پارکوں کے درختوں کا کوئی نگراں ہوتا ہے، کوئی محافظ ہوتا ہے، کوئی ان کی جڑوں میں وقت وقت سے پانی ڈالنے والا ہوتا ہے، کوئی ان کی بڑھی ہوئی شاخوں کو تراشنے خراشنے والا ہوتا ہے، کوئی جانوروں کی دست رس سے انہیں بچانے والا ہوتا ہے، تب اس کے درخت خوبصورت معلوم ہوتے ہیں۔ بلا تشبیہ و تمثیل آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ وہ بچے جن کا کوئی نگراں نہیں ہوتا، جن کا کوئی محافظ نہیں ہوتا، جن کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا، جن کو کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں ہوتا،
ان کی حیثیت جنگلوں کے درختوں سے زیادہ نہیں ہوتی، لیکن جو ماں باپ اپنے بچوں پر نگاہ رکھتے ہیں، ان کی نشستوں پر خاص پہ نگاہ رکھتے ہیں، ان کے رزق اور رزق حلال پہ نگاہ رکھتے ہیں، ان کی خوراک پہ نگاہ رکھتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت پہ نگاہ رکھتے ہیں، انہیں بری صحبتوں سے بچاتے ہیں، غلطیوں پہ انہیں ڈانٹتے ہیں، ان کے لیے اچھی تعلیم و تربیت اور اچھی صحبت کا انتظام کرتے ہیں، تو ان کے بچے جنگلوں کے درختوں کی طرح خوبصورت ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، پارکوں کے درختوں کی طرح۔ میرے بھائی، آپ اپنے بچوں کو جنگلوں کے درختوں کی طرح نہ بنائیں، بلکہ پارکوں کے درختوں کی کیا طرح۔ میسج ہے، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار فضیلت، زندہ باد۔ حضرات تیار ہیں اس کے لیے؟ کچھ ٹائم دیجئے، اپنے بچوں کو ٹائم دیجئے، اپنے گھر والوں کو ٹائم دیجئے۔ آپ ہوٹلوں پہ ٹائم زیادہ دیتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اپنے گھر میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے ماں باپ میں، اپنے بیوی بچوں میں ٹائم دیجئے۔ ان کی نشستوں پر خاص بھی دیکھیے کہ میرا بچہ شام کو کب آتا ہے، وہ سوتا کب ہے، وہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، وہ اسکول کالج وہ مدرسے میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے۔ یہ ذمہ داری ہم اور آپ کی ہے کہ دیکھیں ہمارا بچہ کس قدر وہ اچھے کام میں مصروف ہوتا ہے یا برے کام میں ہوتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو میں ان ماں باپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو جامعہ عربیہ اظہار العلوم میں داخل کروایا، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچے حافظ قرآن بن کے نکلیں گے، قاری قرآن بن کے نکلیں گے، اور وہ عالم دین بن کے نکلیں گے، وہ دین کا کام کریں گے، دین کی خدمت انجام دیں گے۔ آپ اسٹیج پہ دیکھ رہے ہیں علماء کرام تشریف فرما ہے، ایک سے ایک جید عالم تشریف فرما ہے۔ یہ کہاں کی پیداوار ہے، کہاں سے انہوں نے پڑھا، کہاں سے انہوں نے سیکھا؟ یہ سب مدرسوں کی دین، سبحان اللہ، یہ سب مدرسوں کی دین ہے۔ یہ مدرسے اگر نہیں ہوتے تو اسٹیج پہ اتنے علماء نظر نہیں آتے، یہ جلسے نہیں ہوتے، مسجدوں میں امام نہیں ملتے، مسجدوں میں مؤذن نہیں ملتے، رمضان کے لیے کوئی حافظ قرآن نہیں ملتا۔ آپ ہاتھ سے تراویح پڑھتے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت سنتے ہیں، کوئی دینی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ دارالفتاء کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ سارے آپ کے دینی کام جو ہو رہے ہیں الحمدللہ انہی مدرسوں سے ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ وہ جس حال میں بھی ہوں اللہ کا شکر ہے۔